ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن میں گزشتہ لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ اقبال کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی خودی کی تکمیل ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے، اور جو اتنا اس میں ناکام ہو گیا وہ باقی جتنی مرضی کامیابیاں حاصل کر لیں، علامہ کے نزدیک دیگر کامیابیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خودی کو توانا اور مستحکم رکھنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے خودی کو مستحکم رکھا جا سکتا ہے، اسے پالش کیا جا سکتا ہے، اسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اسے تکمیل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور اسے مثالی حالت کی طرف لے جا کر انسان زندگی کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو علامہ کے نزدیک اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے جہد مسلسل، کنٹینیوس اسٹرگل، ہر دم جہد کے اندر، مسلسل جد و جہد کے اندر رہنا۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ انسان تخلیق مقاصد کرتا رہے، یعنی نئے سے نئے مقاصد، ٹارگٹس اس کی زندگی کے اندر ہوں۔ انہی کے لیے پھر انسان اسٹرگل کرے گا، بہتر سے بہتر کی جد و جہد کے اندر وہ آگے سے آگے بڑھے گا جب اس کے ذہن کے اندر کچھ مقاصد ہوں گے۔ ان مقاصد کے لیے اسٹرگل کرتے رہنا علامہ کے نزدیک یہ خودی کی تکمیل اور اس کو استحکام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، چونکہ زندگی ساری کی ساری حرکت سے ہی عبارت ہے۔ علامہ اقبال جمود کو موت سمجھتے ہیں اور حرکت کو زندگی سمجھتے ہیں۔ تو حرکت کب آئے گی؟ جب انسان کے اندر کچھ آرزو ہوگی، کوئی مقصد ہوگا، کسی بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کے لیے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر عمل اور حرکت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور جمود کو بالکل موت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ علامہ اقبال کا ایک فیورٹ پرندہ شاہین ہے، جس کو بات بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اپنے نوجوان کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جگہ جگہ پر اپنے نوجوانوں کو شاہین بننے کی، شاہین کی خوبیاں اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں، باز کی طرف سے، شاہین کی طرف سے، کہ یہ حمام اور کبوتر یہ دونوں پرندے ہیں۔ کبوتر کو تو آپ جانتے ہیں، اسی سائز کا ایک حمام بھی پرندہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ باز کہتا ہے مجھے ان پرندوں کی بھوک نہیں ہے، میری زندگی بڑی زاہدانہ ہے۔ زاہدانہ کا مطلب بے رغبت ہونا، بے نیاز ہونا، پرواہ نہ ہونا۔ تو باز کی زندگی زاہدانہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ زندگی زاہدانہ ہے تو پھر یہ اس کا شکار کیوں کرتا ہے؟ تو اگلے میں شعر کے اندر جواب دیا، جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ جو میں ان کا شکار کرتا ہوں نا، یہ تو جسٹ ایک اپنے خون کو گردش میں رکھنے کا ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ سو علامہ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی کی ہر سٹیج پر نئے سے نئے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اچھے مقاصد، منفی مقاصد نہیں، ان کے لیے مسلسل اسٹرگل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اسٹرگل ہی ہے جو انسان کی خودی کو توانا بناتی ہے اور اسے اس کے استحکام دیتی ہے اور اسے کمال تک پہنچاتی ہے۔ علامہ اس خودی کو زندگی کی اتنی قیمتی متاع سمجھتا ہے کہ اس خودی کو دے کر وہ اس کے بدلے میں شان خدا بندی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی خودی کے اندر ان کو اتنا مزہ، خودی کے اندر جو سوز ہے، جو گداز ہے، جو تڑپ ہے مقام بندگی کے اندر، ان کو وہ علامہ کے نزدیک وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کہتا ہے مجھ سے اگر یہ مقام بندگی لے کر اگر شان خداوندی بھی دی جائے تو میں اس کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا مندی۔ کہ یہ جو متاع ہے نا بندگی کی، خودی کی، کہ درد کا ہونا، سوز کا ہونا، تڑپ کا ہونا سینے کے اندر، کہتے ہیں یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو دے کر مجھے اگر خدائی کے تخت پر بٹھا دیا جائے، شان خداوندی بھی دے دی جائے تو میں اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، اب علامہ کے نزدیک اس خودی کی تکمیل کا روڈ میپ کیا ہے؟ وہ خودی جس کی تکمیل کو وہ زندگی کا مقصد قرار دے رہے ہیں، اس کا عملی طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے، لاہہ عمل کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے، اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔